بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل حسین میں جتنے لوگ بھی شریک تھے تو آخرت کے عذاب سے پہلے پہلے دنیا میں بھی کوئی شخص نہ بچا کہ جو تڑپ تڑپ کے نہ مرا ہو اور اسے سزا نہ ملی ہو۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے برا حال تھا اور دریائے فرات پر آپ آئے، اور اس وقت دریائے فرات پر حسین بن نمیر نامی شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا اور آپ کے دہن مبارک پر وہ تیر لگا، آپ زخمی ہو گئے۔ بے ساختہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بد دعا نکلی، یا اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں اور میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، اور یہ لوگ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو چن چن کے قتل کر اور ان کو تڑپا تڑپا کر ان کو موت دے دے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو خود مظلوم اور دوسرے نواسہ رسول، ان کی بد دعا کی قبولیت میں کیا شک باقی رہ گیا؟ تو پھر ایسی بد دعا قبول ہوئی کہ قاتلین حسین میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام کے لیے اللہ نے کیسا انتظام فرمایا ہے کہ مختار ثقفی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 5 سال کے بعد 66 ہجری میں مختار ثقفی نے اعلان کیا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب مختار ثقفی کے ساتھ مل گئے، اور بالآخر مختار ثقفی کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی اور کوفہ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے امارت دے دی اور تسلط، کوفہ میں اس کا تسلط ہو گیا۔ اور اس کے بعد مختار ثقفی نے اعلان فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص قاتلین حسین کو جانتا ہے وہ اس کا نام بتائے اور اس کو پیش کرے، اس کو انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے جو ہے قاتلین حسین کو، جو ان کے لشکر میں، ابن سعد کے لشکر میں جو بھی شریک تھا، ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے مختار ثقفی کے حوالے کیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات نقل فرمائے کہ ایک بوڑھا تھا جو نابینا ہو گیا، اچانک وہ نابینا ہو گیا، اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین چڑھا رکھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، اور ایک آگے وہ چمڑا بچھا ہوا ہے کہ جس پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو مار رہے ہیں۔ تو آپ نے جب مجھے دیکھا تو آپ نے مجھے ایک دم ڈانٹا، اور اس کے بعد آپ نے ایک سلائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں بھری ہوئی ایک سلائی لی اور وہ سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میری آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ تو یہ بوڑھا شخص تھا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سلائی لگانے سے نابینا ہو گیا، اور یہ وہ شخص تھا جو ابن سعد کے لشکر میں شامل تھا، قاتلین حسین میں یہ شامل تھا، اس کا یہ انجام ہوا۔ ایک شخص تھا کہ جو جل کر کولا ہو گیا، یعنی ایک کوفہ میں ایک دعوت تھی، ایک کھانا تھا، اس دعوت کے اندر یہ ذکر چل پڑا کہ قاتلین حسین میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا، اور ہر قاتلین حسین میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سزا میں گرفتار ہو کر جو ہے وہ بہت بری عبرتناک موت مرا ہے۔ تو وہ ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ جی میں بھی شریک تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب وہ اس دعوت کی محفل سے اٹھ کر گھر گیا تو اپنے گھر میں چراغ کی بتی ٹھیک کر رہا تھا کہ اچانک اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر کولا ہو گیا، مکمل جل گیا۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو وہ کولا ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، یعنی آپ جس وقت دریائے فرات کے پاس پانی پینے کے لیے آئے تھے تو
تو آپ کو جو شخص تیر مارنے والا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی تھی، یا اللہ تڑپ تڑپ کے یہ مریں، تو اس شخص کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر پیاس مسلط ہو گئی، یعنی وہ اس کی پیاس بجھتی نہیں تھی، اتنا پانی پیتا تھا کہ بالآخر اس کا پیٹ جو ہے وہ پھول گیا، اور پانی پیتا تھا لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی، اس طرح اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تقریباً روایات میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد 2 سال 8 ماہ کے بعد، اور بعض روایت میں ہے کہ 3 سال 8 ماہ کے بعد یزید بھی ہلاک ہو گیا، اور یزید کو سکون نہ ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تمام اسلامی ممالک میں یزید کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، اور قاتلین حسین سے قصاص لینے کے مطالبات زور پکڑنے لگے، اور یزید کو کسی لمحے سکون نہ ملا۔ بالآخر جس وقت اس نے مکہ میں لشکر کشی کی اور مدینہ منورہ میں لشکر کشی کی، اور اس لشکر کشی کے اندر اس نے حرمین شریفین کا تقدس بھی پامال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحابہ اکرام کو اس نے شہید کیا۔ جب دنیا سے یہ ظالم گیا ہے تو یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اور کربلا کے جو شہید تھے، صرف انہی کا داغ اس کی پیشانی پہ نہیں تھا، بلکہ یہ داغ بھی اپنی پیشانی پہ لگا کر گیا ہے کہ حرمین شریفین کا تقدس اس نے پامال کیا، اور حرمین پاک پر حملہ کرنے والا بھی یہ ظالم انسان تھا، یہ داغ بھی اس کی پیشانی پر ساتھ گیا۔ اور یہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 3 سال بعد یا 2 سال 8 ماہ کے بعد یہ بھی مر گیا۔ شمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا، اور ابن زیاد کو جو مشورہ دینے والا تھا، اور حضرت حسین اور ان کے رفقا کی شہادت میں جو سب سے زیادہ کوشش تھی، وہ شمر ابن الجوشن کی تھی۔ تو اس کا یہ انجام ہوا کہ اس کو پکڑ کر قتل کیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو کتوں کے آگے ڈال لیا گیا۔ مختار ثقفی نے کتے پالے ہوئے تھے، اور وہ کتے بھوکے تھے، ان بھوکے کتوں کے آگے اس کو ڈالا گیا، جو اس کو نوچ نوچ کے جنہوں نے برا حال کر دیا۔ یہ اس کا حشر ہوا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن اسید جوہنی، مالک بن بشیر بدی اور حمل بن مالک، یہ لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں اور اس واقعے میں شریک تھے، شامل تھے۔ جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے رحم کی اپیل کی، تو مختار نے یہ کہا کہ ظالموں، بدبختو، تمہیں نواز رسول پر رحم نہ آیا اور تمہیں شرم نہیں آتی تو تم مجھ سے رحم کی اپیل کرتے ہو۔ چنانچہ ان پر جو ہے ان کی رحم کی اپیل اس نے مسترد کر دی اور سب کو قتل کر دیا۔ ان میں جو مالک بن بشیر تھا، یہ وہ شخص تھا، یہ ظالم وہ تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اپنے ہاتھ سے اتاری تھی۔ تو اس کو یہ سزا دی کہ اس کے پہلے دونوں ہاتھ کاٹے، پھر دونوں ٹانگیں اس کی کاٹیں، اور دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں کاٹ کر اور اس کو میدان میں اس کے جسم کو پھینک دیا، اور وہاں تڑپ تڑپ کے جو ہے یہ مر گیا۔ یہ ظالم بھی جو ہے واصل جہنم ہوا۔ اسی طریقے سے عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت، یہ دونوں وہ تھے جنہوں نے مسلم بن عقیل کی جو ہے مخبری کی تھی، اور مخبری میں اور ان کے قتل میں معاونت کرنے والے یہ لوگ تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور اب ایک اور ان میں جو بڑا ظالم تھا، عمر بن سعد جو تھا، ابن سعد، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ یہ عمر بن سعد یہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا، تو مختار نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، تو اس نے وہاں سے کہلوا دیا کہ بیٹے کو بھیج دیا، اپنے بیٹے حفص کو، اور وہاں سے پیغام دلوا دیا کہ جی وہ گھر پہ ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مختار نے بلوایا کہ وہ ملنا چاہتا ہے، یہ نہ آیا، حفص آ گیا۔ حفص کو محل میں بٹھایا، اور مختار نے اپنے فوجی بھیجے اور کہا کہ تم جاؤ، جا کر اس کو پکڑ کے لے کر آؤ اس کو، اور اگر نہ آئے تو اس کو قتل کر دینا۔ چنانچہ وہ اس کے مختار کے فوجی گئے اور جا کر جو ہے
ابن سعد کو قتل کیا اور اس کی گردن کاٹی، اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کے لائے اور لا کر مختار کے سامنے قصر امارت میں رکھ دیا۔ جب وہ سر آیا تو مختار نے یہ پوچھا، حفص سے یہ پوچھا کہ تم جانتے یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ میرا باپ ابن سعد ہے۔ اور اس کے بعد حفص نے یہ کہا کہ اب میں بھی اپنی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اس پر مختار نے حکم دیا، اور مختار کے حکم دینے کے بعد اس کا سر بھی کاٹ دیا گیا۔ تو مختار نے کہا کہ یہ ابن سعد کو جو قتل کیا یہ تو حسین کا بدلہ ہو گیا، اور حفص کو جو قتل کیا ہے یہ علی ابن حسین کے بدلے میں، یعنی علی اکبر کے بدلے میں اس کو قتل کیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی نہ تو حسین کا بدلہ ہے نہ علی بن حسین کا بدلہ ہے۔ اگر حسین کے بدلے میں قریش کے 3/4 لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے، اور تو فرمایا کہ تب بھی جو ہے حضرت حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے یہ ابن سعد، اس کو بدبخت کو، اس کو ظالم کو بھی جو اس طریقے سے اس کو مارا گیا۔ ابن زیاد جو تھا، ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، مختار نے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا، ابراہیم بن اشتر کو بھیجا ہے، وہ لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ تو موصل کے قریب جو ہے ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، اور صبح سے لڑائی شروع ہوئی اور شام تک، وہ مغرب تک لڑائی چلتی رہی، اور اس کا ابن زیاد کا جو لشکر تھا یہ شکست کھا گیا۔ ابن زیاد اپنے فوجیوں کے ساتھ بھاگ گیا، اور اس کے بعد جب اس کو پکڑا گیا ہے، پکڑ کر لایا گیا ہے، تو وہی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، جس 10 محرم الحرام کو ابن زیاد کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا گیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ وہی تاریخ تھی، اور ابن زیاد کا بھی اسی تاریخ کو سر کاٹا گیا، اور وہ سر کاٹ کر مختار کے اس محل میں پہنچایا گیا۔ مختار نے تمام اہل کوفہ کو بلایا اور کہا، کوفہ والو ذرا دیکھو، اس کا نظارہ دیکھو، آج بھی یہ وہی تاریخ ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے، اور یہ ابن زیاد وہ ظالم بدبخت جس نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا، آج اس کا سر، کوفہ والو دیکھ لو، اس کا سر یہاں پہ موجود ہے۔ چنانچہ یہ قصر امارت جو کوفہ کا جو محل تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ وہ اس وقت جو وہاں کے بادشاہ تھے عبد الملک، تو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پچھلے واقعات بتلائیے، اس سے پہلے جو یہاں پر جو امورا رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، یہ وہ محل ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے یہاں پر تشتری میں حضرت حسین کا سر دیکھا ابن زیاد کے سامنے، اور ابن زیاد کا سر دیکھا مختار ثقفی کے سامنے، اور مختار ثقفی کا سر دیکھا مصعب بن زبیر کے سامنے، اور مصعب بن زبیر کا سر دیکھا میں نے عبد الملک کے سامنے۔ عبد الملک نے جب یہ بات سنی، اس نے کہا یہ تو بڑا منحوس جگہ ہے، اور اس کو حکم دیا، وہاں سے منتقل ہو گیا اور اس کو حکم دیا کہ اس کو گرا دیا جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو بھی اس میں شریک تھا، حکیم بن طفیل کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حضرت حسین کو تیر مارا تھا۔ مختار ثقفی نے اس کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیا جائے، اور اتنے تیر مارے گئے کہ اس کا بدن چھلنی ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت میں جو لوگ بھی شریک تھے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں انتہائی عبرتناک ان کی موت ہوئی۔ کسی کا چہرہ سیاہ کالا ہو چکا تھا، ایک شخص تھا، اس کا چہرہ بالکل سیاہ کالا ہو چکا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی تجھے کیا ہوا، تو بڑا خوش رو تھا، تو بہت خوش رو تھا، تو تجھے کیا ہو گیا، یہ تیرا چہرہ اتنا سیاہ کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ رات کو جس وقت میں نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے، تو اس کے بعد سے ہر رات میں خواب میں دیکھتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر، بازو سے پکڑ کر ایک دہکتی ہوئی آگ میں لے جاتے ہیں، اور دہکتی ہوئی آگ میں میرا چہرہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ آگ اتنی جھلسا دیتی ہے اور مجھے جلا کر رکھ دیتی ہے، اس وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔
تو کسی کا چہرہ سیاہ ہوا، کسی کے چہرے مسخ ہو گئے، شکلیں بگڑ گئیں، اندھے ہو گئے، اور بے دردی کے ساتھ کسی کو جو ہے پیاس ایسی لگی کہ وہ تڑپ تڑپ کے پیاس کے مارے جو ہے وہ اس طرح مر گیا۔ ابن زیاد کا انجام بھی بڑا خراب ہوا، ابن سعد کا انجام بھی بڑا خراب ہوا، شمر کا انجام بھی بڑا خراب ہوا، اور خود یزید بھی جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی جو ہے مر گیا، اور اس کو بھی سکون نہ ملا۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ظالم کا انجام بڑا خراب ہے، اور ظالم کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ظالم جب ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں بڑا طاقت میں ہوں، بڑا نشے میں ہوں، اور شاید میری حکومت ہمیشہ رہے گی۔ تو یاد رکھیے، ظلم کی حکومت کبھی قائم نہیں رہتی، ظالم کی حکومت کبھی قائم نہیں رہتی، عادل کی حکومت قائم رہتی ہے، عدل کا نظام باقی رہتا ہے، عدل کا نظام تو قائم رہتا ہے، لیکن دنیا میں آج تک ظلم کا نظام کبھی بھی باقی نہ رہا، اور یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ ظالموں کا اور عامروں کا بڑا بدتر انجام ہوتا ہے، اور اس واقعے کے اندر آپ نے سن لیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے، کتنا عبرتناک اور کتنا بدترین انجام ہوا ہے، اور آج دنیا ان کو جانتی ہے۔ آج وہ بے نام و نشان ہو چکے ہیں، اور ان کی نسلیں بے نام و نشان ہو چکی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی زندہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل بھی باقی ہے، اور حضرت حسین کا نام وہ تا قیامت باقی رہے گا، لوگوں کی زبان پر رہے گا، اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر، ذکر حسین ہوتا رہے گا، اور یہ ظالم اور یہ قاتل لوگ یہ اپنے برے انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔